الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق نے اپنی رحمت خاص سے یہ لمحات اپنے حضور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی پر نور نعمت نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے سماجی رویے اور صوفیاء کا کردار۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر زمانے میں اصلاح احوال کے لیے اللہ جل مجدہ کے انعام یافتہ بندے جنہیں ہم اولیاء کہیں، اتقیاء کہیں، صوفیاء کہیں، جو بھی عنوان دیں، ان کی ہمیشہ ہر دور میں بہت اشد ضرورت رہی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہماری ہر نماز میں ان کی صحبت و سنگت مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے مالک کونین مجھے اپنے کسی انعام یافتہ بندے کا ساتھ عطا کر دے، اس کی صحبت عطا کر دے۔ ایک اور مقام پہ قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تمہیں اللہ سے تقوی کی خیرات تب ملے گی جب صادقین سچوں کا ساتھ ملے گا، ان کی سنگت ملے گی۔ قرآن مجید میں اس عنوان کے احکامات بے شمار ہیں۔
میں حضور سلطان العارفین کی محبتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا الف اللہ پڑھ حافظ ہویوں، الف اللہ پڑھ حافظ ہویوں، گیا حجاب نہ پردہ ہو، گیا حجاب نہ پردہ ہو، اور سہ ہزار کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، طالب ہویوں زردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا ہو۔ یہ جو اندر کا چور ہے، اس کو مارنے کے لیے صحبت صلحاء اور سنگت اولیاء اور نگاہ صوفیاء بہت اشد ضروری ہے۔ دوستان محترم، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ون سائیڈڈ، یک رخی اپنی رائے بنا لیتے، اور کبھی بھی ہم اس چیز یا اس شے کے جملہ پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیتے۔ بس اس کا ایک رخ دیکھا اور اس کو دیکھ کے اس کے بارے میں کیا بنا لی، رائے بنا لی کہ یار یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں موجودہ دور میں جس طرح صوفیاء کے نام پہ کاروبار ہو رہے ہیں، انڈسٹری کھل گئی ہے اور لوگوں کی عقیدتوں کو کیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات و احساسات کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور علامہ اقبال کی زبان میں انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ میں ان نام نہاد پیران حرم کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، اور یہ خرقہ جالوس میں رہتا ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ انہوں نے کہا کہاں خانقاہ میں شاہین بیٹھا ہوتا تھا اور کہاں خانقاہ پہ آج کووں کے قبضے ہو گئے، کووں کے قبضے ہو گئے۔ اچھا، ہم ایسے پیران حرم کو دیکھ کے سمجھتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں۔ نہیں بابا نہیں، ان صوفیاء میں کوئی حضور داتا گنج بخش جیسا بھی ہے، کوئی خواجہ غریب نواز جیسا بھی ہے، جو ایک نگاہ سے دل کی دنیا کو پلٹ دیتا۔ اچھا، میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت جب پیش کی تو کلمہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی پڑھا اور وہی کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا۔ بظاہر دونوں نے وہی کلمہ پڑھا اور لوگوں کی نظر میں دونوں صحابی تھے، لیکن جس پڑھنے والے نے دل سے پڑھا وہ اصدق الصادقین بن گیا، اور جس نے فقط زبان سے پڑھا وہ رئیس المنافقین بن گیا۔ اب یہ تو ظلم ہوگا نا کہ صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے کوئی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو دیکھے، نہ مقام صحابہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا۔ اس معاشرے میں بھی اور اس زمانے میں بھی کاروبار کرنے والے صوفیاء اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہ نمائندہ ہیں تصوف کے، تزکیہ کے، تصفیہ کے، احسان کے،
کہ جو حقیقت میں ظاہر و باطن کے نور سے منور و روشن ہے. سماجی جو ہمارے رویے ہیں ان کو انعام یافتہ صوفیاء کرام کیسے بدلتے ہیں. میں براہ راست اس مثال پہ آ گیا ہوں. اچھا، ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا صوفیاء کا، وہ انسان کا دل ہوتا ہے. کیا؟ انسان کا دل. ہمیشہ ہر صوفی کا ٹارگٹ قلب انسانی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اور قرآن نے بھی بنیادی چیز کس کو قرار دیا ہے؟ انسان کے دل کو. انسان کے دل کو 3 بار آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا اپنی انگشت مبارک سے. آپ نے فرمایا تقوی ہاتھوں میں نہیں ہوتا، تقوی پاؤں میں نہیں ہوتا، تقوی دماغ میں نہیں ہوتا، تقوی نگاہوں میں نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جو تقوی ہے، یہاں اشارہ کرے، فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. اور پھر ایک فرمان میں حضور نے فرمایا الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جس چیز کو سمجھانے کے لیے آقا نے 2 بار کہا او سمجھ جاؤ، او سمجھ جاؤ، او جان لو، او پہچان لو، ہم اس کے ساتھ ڈیل کیا کرتے ہیں؟ اور جو یہ ظاہری مٹی سے بنا جسم رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے معاملے میں ڈیل کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارے جسم کا ہلکا سا پارٹ اس میں پرابلم ہو جائے تو ہم بھاگتے ہیں. دانتوں میں پرابلم ہے تو کسی اچھے سے ڈینٹل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. آنکھوں میں پرابلم ہے تو کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. کسی اور جسم کے عضو میں پرابلم ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. کبھی ہم نے خلوت میں بیٹھ کے سوچا کہ یار میرے دل کو پرابلم ہے، کسی روح کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی جاؤں، کسی روح کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی جاؤں. روحانی اعتبار سے مجھ سے بڑا مریض کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نافرمان باغی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم مل بیٹھتے ہیں تو بتائیے روح کو تسکین ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بتائیے نا، روح کو سکون مجھے تو ملتا ہے سرکار کا ذکر کر کے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے. مجھے ایک جمعے کا نشہ اگلے جمعے تک رہتا ہے، اس کی باتیں اگلے جمعے تک میرے اعمال کی نگہبان رہتی ہیں، میرے تمام سوچوں کی وہ نگران رہتی ہیں. ذرا لمحہ بھر کو سوچئے، مجھ جیسا پاپی ہم آپس میں مل بیٹھیں تو روحانی لذت ملتی ہے. اگر ہم روح کے کسی اسپیشلسٹ کی صحبت میں جا کے بیٹھیں تو کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا، پھر لذتوں کی کیفیت کیا ہوگی. پھر انسان کے سامنے زندگی کا اصل تصور کس طرح نکھر کے سامنے آئے گا. اس تصور کو سمجھانے اور بتانے کے لیے میرے پاک پروردگار کو انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے 11 قسمیں اٹھانی پڑی. سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم. اٹھاتے اٹھاتے رب ذوالجلال نے کہا او لوگو جبہ و دستار نہ دیکھنا، لذت گفتار نہ دیکھنا، لوگوں کے حسب نسب نہ دیکھنا، ڈگریاں نہ دیکھنا. ممکن ہے پی ایچ ڈی کرنے والا ناکام ہو اس کرائیٹیریا کے اعتبار سے، اور ریڑی پہ چھوٹی موٹی چیز بیچنے والا اس سٹینڈرڈ کے مطابق کائنات میں سب سے بڑا کامیاب انسان. کون سا وہ کرائیٹیریا ہے؟ کون سا وہ؟ ہم تو بڑا سمجھتے ہیں نا، تیری تنخواہ کتنی، میری تنخواہ کتنی، تیرا گریڈ کون سا، میرا گریڈ کون سا، تیری کتنی فیکٹریاں، میری کتنی فیکٹریاں، تیرے کتنے مکان کوٹھیاں بنگلے، میرے کتنے مکان کوٹھیاں. رب کا یہ معیار نہیں ہے. رب 11 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے قد افلاح من زکاہا. فرمایا میرے نزدیک کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو ہر حرص و طمع سے پاک کر لیا. 12 توویں لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی.
اگر اندر پلیدی موجود ہے تو پھر دیکھیں نا، مطلب اس ماحول میں بیٹھنے کے بعد ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے پلیدی اندر ہے، پلیدی اندر موجود ہے. تیرا دل تے عاشق دنیا اتے سجدے کرے مسیتی، ان سجدوں کا کیا فائدہ؟ علامہ اقبال کی روح آج بھی تڑپ کے یہ پیغام دے رہی ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ جو کچھ تم ڈھونگ رچاتے ہو نا، محفل ذکر ہو رہی ہے جی، محفل نعت ہو رہی ہے جی، محفل فلاں ہو رہی ہے، یہ جتنے اعمال، آج میں نے اتنا صدقہ دیا ہے، آج اتنی دیگیں پکائی ہیں، آج میں اتنی دیر قرآن پڑھتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے، آبجیکٹیو ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹیو ہونا چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ ریزلٹ دینا چاہیے نا. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کچھ ہم نے حاصل نہیں کیا، کچھ ہم نے حاصل نہیں کیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا قد افلح من زکاہا. ممکن کیا، یقینی ہے کہ جامع مسجد انوار مدینہ میں سینکڑوں دوستوں کے سامنے ممبر پہ بیٹھا حافظ اعظم نوری ناکام ہو اور باہر ریڑی کھڑی کر کے اندر آ کے جمعہ پڑھنے والا اس سٹینڈرڈ کے تحت سب سے بڑا کامیاب شخص ہے. صوفیاء کا ٹارگٹ یہ دل ہوتا ہے، یہ نفس ہوتا ہے، ان کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے، ان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے. اب دیکھیے صوفیاء کے کردار کو کہ وہ کس طرح اچیو کرتے ہیں اور ان کا کیا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کو لائے ہیں، اور امام ذہبی محدثین میں اتھارٹی ہیں. جب میں کوئی بات اس اعتبار کی کرتا ہوں تو مجھے بھی علم ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اہل علم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس پرسنالٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امام ذہبی، میں کہہ رہا ہوں کہ علم الحدیث میں یہ کیا ہے، اتھارٹی ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بن گیا ہے کہ خطبہ حضرات ریڈی میڈ کتابوں سے کتاب تقریر تیار کر کے آگے سنا دیتے ہیں. بابا میرا ایسا مشرب نہیں ہے، ایسا مشرب نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جو بات کہتا ہوں پورے یقین سے، وثوق سے، علی وجہ البصیرت، پوری تحقیق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے. تو امام ذہبی، آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیں، یہ علم الحدیث میں اتھارٹی ہیں، وہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لائے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے شیخ حضرت سری سختی، کون؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ استغفر اللہ منذ 30 سنہ، مجھے 30 سال ہو گئے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے. کتنے سال؟ 30 سال میں اللہ سے مسلسل معافی مانگ رہا ہوں، مسلسل معافی مانگ رہا ہوں. ہم تو گناہ یاد ہی کوئی نہیں ہمیں، ہر روز نیا گناہ، ہر روز نیا گناہ، جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ. وہ آقا نے کہا تھا نا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالے رنگ کا کیا لگ جاتا ہے، دھبا. توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، پھر دل روشن ہو جاتا ہے، اور نہ کرے تو وہ دھبا کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اور قرآن نے اس کو بیان کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر اس کے گناہ اس کے پورے دل کو اندھیرے میں ڈھانپ لیتے ہیں، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے گناہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حرام مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، غیبت مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بلکہ سنن ترمذی کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور منافق کا فرق، اس فرق پہ میں خود کو پرکھوں، آپ خود کو پرکھیں. آقا نے فرمایا جب کسی منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی. مطلب پرابلم ہی نہیں اسے کوئی، ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے 1 سیکنڈ میں یوں کیا، وہ اڑ گئی. گناہ کر کے منافق کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. اور فرمایا اگر کسی مومن سے گناہ ہو جائے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر پڑا، جیسے وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے اور اب
جب تک اس سے نکلے گا نہیں اس کی جان پہ بنی رہتی ہے. وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، فریادیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مولا کو مناتا ہے. اور جب تک وہ گناہ معاف نہ ہو جائے اسے سکھ، چین اور آرام. ہمارے تو ہاضمے بڑے مضبوط ہو گئے ہیں نا. بھائی بہن کی ساری وراثت ہڑپ کر جائے اسے پرواہ کوئی نہیں، اسے پرواہ کوئی. کور نہیں رکھنا پہن پراما، پل وچ جا دفنا ہونا. پل نہیں لگتا اور انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں ایک ایک عمل کا ہمیں کیا دینا ہے؟ حساب دینا، حساب دینا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرق ہے منافق اور مومن کے رویے کا. تو حضرت سری سختی کہتے ہیں مجھے اپنے ایک گناہ کی معافی مانگتے ہوئے کتنے سال بیت گئے؟ 30 سال بیت گئے. لوگوں نے پوچھا حضور گناہ کیا ہے؟ ان کا یار ایک بار میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا تھا الحمدللہ. ایک بار میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہہ دیا تھا؟ لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا حضور یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے شکر کے لیے بندہ زبان سے الحمدللہ کہہ دے. ان کا نہیں، پوری کہانی سنو نا. میری بازار میں دکان تھی، ساز و سامان سے بھری ہوئی تھی. میں صبح صبح گھر میں بیٹھا تھا، اطلاع میری بازار میں آگ لگ گئی. دل میں پریشانی آئی کہ بچوں کا روزگار ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا. میں بھی بازار کی طرف چل پڑا. جب بازار کے قریب پہنچا تو آگے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا سری مبارک کو اور دکانیں جلی ہیں، تمہاری دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا، بچ گئی ہے. کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا یا اللہ تیرا کیا ہے؟ الحمدللہ، شکر کیا اللہ کا. اگلے لمحے ہی دل نے اندر سے پکڑ لیا. اس نے کہا سری وہ جن کی جلی ہے ان کا تمہیں کوئی خیال نہیں، وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے. انہوں نے بھی اسی آقا کا کلمہ پڑھا ہے جس کا تو نے پڑھا ہے. تجھے اپنی دکان کے بچنے کا احساس تو ہوا ہے، ان کی دکانیں جلنے کا احساس نہیں ہوا. اس سے بڑی غلطی گناہ کیا ہوگا سری جو کرے گا؟ کہا بس اس عمل پر 30 سالوں سے اپنے مولا سے معافی مانگ رہا. یہ کردار ہے صوفیات کا، یہ کردار ہے صوفیات کا. کہ دوستان عزیز، ہمیں تو اولاد ماں باپ کو آنسوؤں رلا دیتی ہے لیکن اسے کچھ خیال ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کر کیا دیا ہے. حرام کے ہم اپنے گھروں کو بھر لیتے ہیں، خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمارا سفر کس طرف ہے. حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا او تو کدھروں آئے ہیں، کدھر جانا اپنا دس ٹکانا. اے بندے تو کدھروں آئے ہیں، کدھر جانا اپنا دس ٹھکانا. جس دولت دا تو مان کریں اس نال تیرے نہیں جانا. ظلم کماویں لوگ ستاویں کم تیرا لٹ کھانا. کر لے چودر 4 دہاڑے آخر تو پچھتانا. کر لے چودر 4 دہاڑے آخر تو پچھتانا. جب یہ روح کی چڑیا موت کے باز کے شکنجے میں آتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں نفع کما کے نہیں آیا، خسارہ اور گھاٹا لے کے آیا. یہ وقت ہے، یہ وقت ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے مجھے رب سے اس گناہ کی کیا مانگتے ہوئے؟ معافی مانگ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد شریف میں ان کا مزار موجود ہے، اور یہی امام ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء، اسی کتاب میں جو علم حدیث کی اتھارٹی ہیں، یہ لکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور میرے جتنے اہل علم دوست ہیں یہ ان کا بھی تجربہ ہے کہ آپ کی زندگی کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل جو حل نہ ہوتی ہو، بڑا سا بڑا امتحان جو ٹل نہ رہا ہو، اور آپ اس میں پھنستے جا رہے ہوں، پھنستے جا رہے ہوں، پھنستے جا رہے ہوں. ان کا میرا یہ تجربہ ہے، حضرت معروف کرخی کے مزار پہ جا کے رب سے دعا مانگو، اسی دن اللہ اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے. قبر المعروف الکرخی التریاق المجرب. یہ محدثین کے تو یہ عقائد تھے نا، لیکن جب سے علم جہلا کے ہاتھ میں چڑھ گیا
تو وہ حجاب اکبر بن گیا، بہت بڑا پردہ بن گیا، اور انہوں نے اس علم کے نور سے خود کو محروم کر کے اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں سے بھی اپنا محبت و ادب و تعظیم کا تعلق جو تھا وہ توڑ لیا۔ تو امام معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں، دریائے دجلہ کے، اور وہاں پہ اپنے معتقدین آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے ان کے ساتھ بیٹھے۔ اچانک ادھر سے نا ایک بوٹ آئی، بہت لگژری قسم کی، امیر زادوں کی، پیسے والوں کے بیٹوں کی، سارے ینگسٹر ہیں، اور ایک بہت لگژری بوٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس بوٹ میں انہوں نے ساتھ میں ساز رکھے ہوئے ہیں، ڈھولک رکھے ہوئے ہیں، سرنگیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساتھ میں بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، مطلب جو ہمارے امیر زادوں کا ماحول ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ امیر زادوں میں بہت سے امیر زادے عثمان غنی جیسے بھی تو ہوتے ہیں، امیر زادوں میں بہت سے امیر زادے سیدنا صدیق اکبر جیسے بھی تو ہوتے ہیں نا، امیر زادوں میں بہت سے امیر زادے ابراہیم بن ادم جیسے بھی تو ہوتے ہیں نا، بادشاہت چھوڑ کے ویرانوں میں نکل جائیں، اللہ کو منانے کے لیے نکل جائیں، وہ امیر زادے گزرے ہیں موج مستی میلے میں۔ اچھا، انہوں نے دیکھا بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں کچھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب شکاوت بندے پہ غالب آتی ہے نا تو پھر وہ اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بیٹھے ہیں، ان کو ذرا اور تھوڑا ٹیز کریں، ان کو ستائیں، ان کو تنگ کریں۔ وہ وہاں پہ انہوں نے بوٹ روک لی اور زیادہ ناچ گانا شراب کباب وہ موج میلہ کیا۔ اس کے بعد وہ بوٹ لے کے آگے چلے گئے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے کہا حضور یہ تو گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے، ان بدماشوں نے آپ کی درویشی کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اور آپ کے سامنے رک کے اتنی انہوں نے بے حیائی اور اتنی گستاخی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اب دیکھیے صوفی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب مرید ہیں، انہوں نے کہا ہمارے بزرگ صاحب کرامت ہیں، بہت اللہ کے کامل ولی ہیں، تو ابھی ان کی بوٹ غرق ہو جائے گی، ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے کہا الہی و سیدی اسألوک ان تفرحہم کما فرحتہم فی الدنیا، اے مالک میں التجا کرتا ہوں جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے نا، آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ صوفی یہ ہوتا ہے، صوفی یہ ہوتا ہے کہ اے مالک جیسے تو نے انہیں دنیا میں شاداں فرحاں خوش رکھا ہوا ہے، نوجوان بچے مالک ان کو۔ مریدوں نے کہا حضور یہ کیا بد دعا ہوئی، یہ آپ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا یار دیکھو نا، آخرت میں خوشی تب انہیں ملے گی نا جب وہ اللہ کے حضور میں توبہ کر کے آخرت میں جائیں گے، ویسے تو نہیں نا ملی، اس کردار میں چلے گئے۔ تو میں نے تو وہ دعا مانگی ہے جس سے ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ صوفی لوگوں کو پکڑ پکڑ میں جنت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنت کی طرف جاتے ہوں کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا۔ وہ دوزخ اور آگ کی طرف جانا گوارا نہیں کرتا، وہ حضور کے غلاموں کو اللہ اور اس کی نعمتوں کی طرف لانے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ ان کا کردار اس طرح روشن ہوتا ہے۔ آپ کے اسی کردار کی بنیاد قرآن نے بیان کی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں ایک بار تجربہ تو کر کے دیکھو، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے ایک بار نہیں کئی بار تجربہ کیا ہے اور سیم رزلٹ پایا، سیم رزلٹ پایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، بیڈ جیسٹر اور گڈ جیسٹر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارا غلط رویہ اور سلوک اور اچھا رویہ اور سلوک کبھی بھی برابر نیور، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دے کے تو دیکھو، تمہارا سب سے گوڑا یار وہی نہ بنے تو آ کے ہم سے حساب لے لے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کام ڈاڈا ہے، مشکل ہے کہ کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا، اس کا جواب اچھائی سے دینا۔ انہوں نے ہمیں اپنے شادی خوشی پہ نہیں بلایا تھا، ہم کیوں بلائیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ باتیں کی ہیں، ہم انہیں کیوں معاف کریں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے اندر جو رنجشیں شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کبھی تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دیکھو۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا نا، ابو جہل تھا۔
سب سے بڑا دشمن. کیا کچھ نہیں کیا اس بدبخت نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و تکلیف دینے میں. یعنی آپ اس کی کہانی پڑھیں تو پوری کتاب بنتی ہے کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائے, کیا کیا اس نے پہاڑ توڑے. لیکن آپ حیران ہوں گے جب وہی رحمت کونین فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اسی کا سگا بھائی, اسی کی سگی بیٹی رحمت کونین کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے. سگا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل, سگی بیٹی جویریہ بنت ابی جہل, سگا بھائی حارث بن ہشام. اور بڑی ایمان افروز بات ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن رحمت کونین نے مجھے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہو. کہتے میں کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. رحمت کونین نے پیغام دیا, لوگوں آج تک لو, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے حسب نسب والے, مال و دولت والے, جاہ و منصب والے آج نیچے کھڑے ہیں, اور جس کو وہ معاشرے میں سب سے حقیر سمجھتے تھے آج کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی کا نور جس سینے میں ہوگا عزتوں کا تاج بھی اسی کے سر پہ سجایا جائے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھ گیا. امام یوسف صالحی الشامی اپنی کتاب سبل الہدا والرشاد میں لائے ہیں, اور دیگر کتابوں شفاء الغرام میں بھی یہ روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ترانہ سرمدی بلند کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ہمیشہ ایک بات دہرایا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم کائنات کی ہر حمد اور نعت اکٹھی کر لینا اور اسے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں اذان رکھ دیں, یہ ہر حمد سے بھاری ہے, ہر نعت سے بھاری ہے. اس جیسی کائنات میں رب کی حمد کوئی نہیں, اور اس جیسی کائنات میں حضور کی نعت کوئی نہیں. علامہ نے کہا تھا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. لوگ اذان سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کے لیے پکارنے کا نام ہے, نہ. وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیتوں کا اظہار کرتے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. دنیا والوں کو کیا پتا کہ نماز کے لیے اذان کے بعد اقامت. بلکہ میں ایک یہاں ساتھ ہی چیز جوڑتا ہوں. غزوہ احزاب کے موقع پر رحمت کونین کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. سامنے کافروں کا لشکر تھا, پیچھے یہودی غداری کر چکے تھے, بیچ میں مسلمانوں کا لشکر سینڈوچ بنا ہوا تھا, اور بڑی تلخ صورتحال تھی کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلے, آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن, اور پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلے. تو بہت کریٹیکل سچویشن تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیزی تھے کہ 4 نمازیں رحمت کونین کی کیا ہو گئی, قضا ہو گئی. اچھا جب تھوڑی سی سچویشن نارمل ہوئی نا, تو اس میں حدیث پاک میں بڑا خوبصورت ایک ردم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بلال اذان کہو. حضرت بلال نے اذان کہی, اس میں جو لفظ آتے ہیں, پھر حضور نے نماز پڑھائی پہلی, پھر کہا اقامت کہو, پھر آپ نے نماز پڑھائی, پھر کہا اقامت کو. تو مسلسل 4-5 بار حضرت بلال اقامت کہتے اور آقا کیا پڑھاتے. اس میں حدیث میں لفظ آئے ہیں ثم اقام بلال فصلی رسول اللہ, ثم اقام بلال فصلی رسول اللہ, ثم اقام بلال فصلی رسول اللہ, ثم اقام بلال فصلی رسول اللہ. محدثین نے کہا یہ جو ثم کا تکرار ہے نا, خدا کی قسم یہ تکرار نہیں, یہ رب کی رحمتوں کا سمندر ہے جس میں بلال تیر رہے. اس میں کیا عظمتیں ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا اور میں نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہتے کہتے جب میں اس پر پہنچا نا, اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, اچانک میری آواز خود ہی اونچی ہو گئی. جیسے جوش جذبہ آتا ہے نا, تو میری آواز کیا ہو گئی, اونچی ہو گئی. اتنی اونچی ہوئی کہ گھر میں بیٹھی ابو جہل کی بیٹی جویریہ کے کانوں تک پہنچ گئی, اس کے کانوں تک پہنچ گئی.
جب اس نے یہ لفظ سنے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بے اختیار بول اٹھی، یا رسول اللہ لقد رفعک اللہ ذکرک، میں بھی گواہی دیتی ہوں اے اللہ کے رسول، رب نے واقعتاً آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ہے کہ تم برائی کا بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے دو، تو دیکھو پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی کہانی پہ بات کو سمیٹنا ہے، اور اسے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لائے ہیں۔ ایک شخص مذہب کے اعتبار سے مجوسی، آپ کا مکروز، آپ ایک روز اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کیچڑ، غلاظت، نجاست پڑی ہے، آپ کے جوتے اس غلاظت کے ساتھ لگ گئے، اچانک اس کے ساتھ غلاظت لگ گئی، جیسے آدمی جھاڑتا ہے اپنے جوتے صاف کرتا ہے، تو آپ نے زور سے پاؤں زمین پہ مارا، نجاست اڑی اور اس مجوسی کی دیوار پہ جا کے پڑ گئی۔ آپ نے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ کردار یہ ہوتا ہے جس کو پتہ چل جائے نا کہ میرے اندر من زکاہا کا دروازہ کھل گیا ہے، پھر اس سے یہ خوشبوئیں اس کو آتی ہیں، یہ خیال آتے ہیں، یہ دھیان آتے ہیں، پھر اس کو یہ فکر ستاتی رہتی ہے۔ آپ وہیں کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا او میرے پاؤں سے اڑ کے غلاظت اس کی دیوار پہ پڑی، اب میں کیا کروں؟ اس کا حساب ہونا ہے قیامت والے دن۔ سوچا صاف کر دیتا ہوں، تو کہا مٹی کی دیوار ہے، کھرچوں گا تو مٹی بھی ساتھ کھرچی جائے گی، اس کا حساب کون دے؟ سوچا ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، تو کہا قیامت ایسے رہوں تو بری لگتی ہے، قیامت والے دن اس نے اگر دعویٰ کر دیا کہ باری تعالیٰ ابو حنیفہ نے میرے گھر کی دیوار گندی کر دی تھی، تو کیا حساب دوں؟ وہاں پر تو پیسوں کے بدلے پیسے نہیں نہ ہونے، وہاں پر تو ہر گناہ کے بدلے کیا دینی پڑنی ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، کئی حج کیے ہوئے، کئی عمرے کیے ہوئے، کئی بیواؤں کی مدد کی ہوئی، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں کرائی ہوئی، کئی مسکینوں کو کھانا کھلانے والا، پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، بڑا خوش ہوگا۔ اچانک ایک بندہ آئے گا، کہے گا باری تعالیٰ اس نے دنیا میں میری یہ غیبت کی تھی، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا باری تعالیٰ اس نے میرا حق مارا تھا، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک اور آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک اور آ جائے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی۔ اس طرح اس کی نیکیاں ڈسٹریبیوٹ ہوتی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ابھی دعوے دار ختم نہیں ہوئے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے ساری نمازیں، صداقتیں، ریاستیں، مجاہدے، عمرے، حج، تلاوت، سب ہر شے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب الٹ کر لو، اب جو دعوے دار آئے نا اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں بچیں، اس کے گناہ اتنے لے کے اس کے کھاتے میں ڈال۔ اب دعوے دار آتے جائیں گے، الٹیمیٹلی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ تھے، اور جب اس کا کیس فائنل ہوا تو اس کے پاس اب کس کے پہاڑ بچ گئے؟ گناہوں کے پہاڑ بچ گئے، گناہ ہی گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نے اصل مفلس اور کلاش اور غریب دیکھنا ہو تو وہ شخص ہے، وہ شخص ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بابا بہت کچھ ہے تو یہ بھی ذرا سوچا کہ میں کتنوں کا دعوے دار بننے والا ہوں۔ میں اگر کسی آفس کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور 10 سائل روز آتے ہیں تو ان 10 سائل میں سے کتنوں کو میں نے انصاف دیا ہے اور کتنوں کے ساتھ میں نے ناانصافی کی ہے۔ اگر میرے پاس 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو میں نے ان میں سے کتنوں کو پورے انصاف سے پڑھایا ہے اور کتنوں کے ساتھ میں نے ایسے ہی وقت گزار لیا ہے۔ یہ حساب بھی تو مجھے دینا ہے نا، اور اپنی نیکیاں دینی پڑنی ہیں یا اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنے پڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس سوچ کے ساتھ کھڑے، دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی، کہا جا کے کہو اپنے مالک سے باہر ابو حنیفہ آیا ہے۔ وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا، آ کر کہتا ہے حضور بس جلدی واپس کر دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا نہیں، مسئلہ قرض کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے بڑا ہے، مسئلہ اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے، میرے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور کیا مسئلہ ہے؟ اور کہا یہ میرے پاؤں میں نے جھاڑے ہیں، گر اڑ کے نجاست تیری دیوار پہ لگ گئی ہے، اب یا تو معاف کر یا بتا اس کا کیا حل کرنا ہے، پیسے دوں کیا کروں، اس کا مجھے حل بتا۔
اس کے سننے کی دیر تھی، اس نے کہا حضور دیوار کی نجاست رہنے دیں، کلمہ پڑھا کے دل کی نجاست دور کر، دل کی نجاست دور کر۔ یہ ہے صوفیاء کا کردار۔ یہ ایک گھر میں ہو تو گھر جنت بنتا ہے، ایک گلی میں ہو تو گلی جنت بنتی ہے، ایک محلے میں ہو محلہ جنت بنتا ہے، اور جس معاشرے میں یہ کردار آتا چلا جائے خدا کی قسم وہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ جزاک اللہ یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ دوستان عزیز، یہ نور انعام یافتہ بندوں کو ملتا کہاں سے ہے؟ آخری روایت سنن دارمی کی، اور امام دارمی کون ہیں؟ یہ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاذ ہیں، امام ترمذی کے بھی استاذ ہیں۔ صحاح ستہ میں سے 4 محدثین کے استاذ ہیں امام دارمی۔ ان کی کتاب سنن دارمی میں موجود ہے۔ ایک غزوے پہ آقا موجود ہیں، مال غنیمت تقسیم ہوا، رحمت کونین کے حصے میں بھی 80 بکریاں ہیں۔ کتنی؟ 80 بکریاں ہیں۔ فتح ہو گئی، سارے مسلمان بڑے خوش ہیں۔ اب جب صحابہ کو فتح ملتی تھی نا تو وہ پھر آقا کے صحبت میں جا کے مبارکباد دیتے تھے، آقا کے ہاتھ چومتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام لائن بنا کے حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک صحابی وہ بھی چلے گئے، کہتے ہیں جب وہ گئے تو وہ کہتے ہیں میں نے لکڑی کی کھڑائیں، جسے پرانی ہماری زبان میں کہتے تھے، لکڑی کے جوتے وہ میں نے پہنے ہوئے تھے، بڑی بھاری بھرکم۔ تو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلتا چلتا گیا، جا کے سلام لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو رحمت کونین کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی تھی، آپ نے میرے پیٹ میں یوں چبوئی آرام سے، اور چبو کے کہتے ہیں او خدا کے بندے نیچے دیکھ، میرے پاؤں کو تو نے اپنے جوتوں سے مسل دیا ہے، پاؤں سے جوتے تو پیچھے کر بیٹا، میرے پاؤں تمہارے جوتوں کے نیچے آ گئے ہیں۔ وہ نرم نرم تلوے جن کے عرش بوسے لیتا تھا، جن کے تلووں کے بوسے لیے عرش، وہ گلاب کی پتیوں سے بھی نرم و نازک تلوے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری تو جان پہ بن گئی۔ میں نے کہا ان کے سامنے تو آواز اونچی ہو تو رب ذوالجلال کہتا ہے ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے عمل برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور میں نے حضور کے نرم و نازک تلووں کو اپنے جوتوں سے مسل دیا۔ کہتے ہیں میرا تو سکھ چین لٹ گیا، خیمے میں آیا پریشان، ساری رات، مغرب کا یہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں ساری رات میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا اور یہ ڈرتا رہا کہ ابھی قرآن کی آیتیں آئی کہ آئیں، ابھی قرآن کی آیتیں آئی کہ آئیں۔ کہتے جب صبح فجر کا ٹائم آیا نا تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا آؤ بھائی تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ میں کہا لو جی مارا گیا، مارا گیا۔ اتر آئی قرآن کی آیتیں، رب ذوالجلال کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ کوئی اپنی نادانی میں میرے محبوب کے تلوے جو ہیں ان کو مسل دے۔ آ گئی قرآن کی آیتیں۔ کہتے میں ڈرتا ڈرتا پچھتاتا روتا سسکتا حضور کی بارگاہ میں گیا۔ جب گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار وہ کل شام کو میں نے تمہارے پیٹ میں تھوڑی سی وہ چھڑی لگا دی تھی، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، مجھے معاف کر۔ میری غلطی کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنی چھڑی کا ذکر کیا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور ہماری اوقات کیا کہ ہم آپ کو کہتے نہیں، رحمت کونین نے فرمایا میرے دل کو تسلی تب ہوگی وہ جو 80 بکریاں مال غنیمت میں مجھے ملی ہے نا، تمہارے ساتھ جو زیادتی کیا اس کے ازالے کے لیے وہ 80 بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جس کو دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، ہم جس شے کو بظاہر دنیا کے اعتبار سے ناکامی سمجھتے ہیں وہ ناکامی نہیں ہے۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ جو بندہ اپنے نفس کے اس بت کو توڑ دیتا ہے نا، اور توڑتا ہے خدا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حقیقت میں وہی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، وہی اس کا تزکیہ کرتا ہے، وہی اس کا تصفیہ کرتا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو کا پیغام کہ یارو رب نے ہمیں، جیسے کسی کو منانا ہو نا کسی بات کو تو ہم منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، اس کو بار ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے آگے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔
لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی تو کرتا ہے نا. اس نے ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا ہے. مجھے سورج کی قسم، او میرے بندے مجھے چاند کی قسم، او میرے بندے مجھے زمین کی قسم، او میرے بندے مجھے آسمان کی قسم، او میرے بندے ان ساری چیزوں کو بنانے والے کی قسم، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی یہ دولت عطا کر دے. ہم اپنے رویوں میں یہ مثبت چیزیں لے کے آئیں اور اس کا مقصود و مطلوب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو بنائیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. وآخر دعوانا